السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اسری یسرا کا نیکسٹ پارٹ۔ وہ صبح کے 7 بجے گھر سے نکلتا تھا اور باغ کے راستے ٹہلتا ہوا بہت دور نکل جاتا تھا۔ یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو جنت اسے کھڑکی سے ہی جاتا دیکھتی رہی تھی۔ چوتھے دن وہ اپنے نانا کی اجازت سے مین گیٹ پر موجود تھی اور پھر جیسے یہ روز کا معمول بن گیا تھا، وہ صبح سویرے جیسے ہی اسے باغ کے راستے نظر آتا تھا، وہ اپنا وہی ٹویٹی بیگ پہنے بھاگی چلی آتی تھی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی، کبھی راستے میں اس کے نمونے دوست بھی ساتھ ہوتے، ٹیپو، مونی، کاکا، شاکا۔ ایک تو نام انوکھے، اوپر سے حرکتیں بھی عجیب، شاخوں سے لٹکتے، اور مریم عرف مونی تو سارا وقت اب بڑی اماؤں کی طرح اپنے سر پر دوپٹہ ہی جمائے رکھتی۔ جنت ان کی لیڈر تھی، چیختے ہوئے جس رخ اشارہ کرتی وہ سب ہی اسی طرف دوڑ پڑتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور فضول سے لطیفے ان کے لیے اتنے مضحکہ خیز ہوتے کہ وہ ہنس ہنس کے گھاس پر لوٹ پوٹ ہو جاتے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچتا رہ جاتا، ہنسنے والی بات کیا تھی؟ کبھی کسی شرارت پر بستی کے لوگ ڈانٹنے کو لپکتے تو وہ سارے اسے ڈھال بناتے، پیچھے چھپ جاتے اور لوگ اسے اعظم شرازی کا کوئی غیر ملکی مہمان سمجھ کر لحاظ کر جاتے۔ ان کے جانے کے بعد جو جھڑکیاں وہ انہیں پلاتا، اگلے 5 منٹ تک تو کسی کی آواز بھی نہ نکلتی۔ اس کے بعد پھر وہی بھاگ دوڑ، شور شرابہ، اور وہ انہیں کبھی الجھن اور کبھی اکتاہٹ سے دیکھ کر رہ جاتا تھا۔ اتنے شور اور ہلے گلے کا وہ عادی نہیں تھا، مگر مسئلہ صرف عادت کا نہیں تھا۔ انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے وحشت ہوتی تھی۔ وہ ان کی سنگت میں 7 سالہ فارس ہو جایا کرتا تھا، ان کی ننھی ننھی خوشیوں اور کہکہوں سے الجھنے لگتا تھا۔ ساری محرومیاں، تلخیاں ایک ساتھ یاد آتیں تو اس کے احساسات عجیب ہو جاتے اور موازنہ شروع ہو جاتا۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ بچے، ہر غم، پریشانی اور خوف سے مبرہ، رشتوں میں گھرے، محبتوں سے جڑے۔ انہیں حق تھا اس طرح کہے لگا کر ہنسنے کا، اس طرح مسکرانے اور ڈھیر ساری شرارتیں کرنے کا۔ نہ کسی کے باپ نے اسے چھوڑا تھا، نہ کسی کی ماں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین بچے تھے جو اپنا بچپن ویسا ہی جی رہے تھے جیسا انہیں جینا چاہیے تھا۔ ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور ذہنوں میں کوئی سوال نہیں تھے، وہ شفاف تھے۔ ان پر ان کے والدین کوئی دھن نہیں جمنے دے رہے تھے، اور ایک وہ تھا جسے اس کے والدین نے محبت سے لکھ کر نفرت سے مٹا دیا تھا۔ اس دن وہ واپس آیا تو کافی سے زیادہ اداس تھا۔ سارا دن وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر رہا۔ سلیم اور جنت اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ چپ رہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ آئے تو اس کا رویہ محسوس کر گئے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک سوال جواب کرتے رہے مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اب وہ انہیں یہ بتائے کہ وہ ان کی 7 سالہ نواسی اور اس کے دوستوں سے جیلس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کا ذکر کر کے ان کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بے سکونی کا سامنا کر کے اس بار خالی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارے غم، الجھنیں اور محرومیاں سمیٹے وہ گھر چلا گیا۔ اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ سے اپنی بات شیئر نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ باغ میں گیا تو بچوں نے اسے ایک بار پھر گھیر لیا۔ تنگ آ کر اس نے کسی تنہا ویران گوشے میں اوجھل ہو جانے کی کوشش کی۔ خیال تھا جب وہ انہیں نہیں ملے گا تو وہ اپنے کھیل میں مگن ہو کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر وہ بچے بھی گویا بوتل کا جن تھے۔ دائیں بائیں، آگے پیچھے سے چیختے ہوئے یوں نمودار ہوئے جیسے وہ ان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا، یعنی کہ حد ہے۔ تب کر، جھڑک کر اور انہیں اچھا خاصا ڈانٹ کر وہ گھر چلا گیا۔ اگلے 2 دن اس نے باغ کا رخ نہیں کیا۔ تیسرے دن پوری فوج اس کے دروازے پر تھی۔
کاکا نے مچھلیاں پکڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تم دیکھو گے؟ اور کاکا کی تو شان ہی الگ تھی، اسٹیل کے ایک برتن کو فوراً ہی آگے کر دیا۔ اس نے سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹیڈ پول ہیں، بمشکل ضبط کر کے کہا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ مچھلیاں ہیں۔ یہ جنت تھی، یہ مچھلیاں نہیں ہیں، اس نے تحمل سے کہا۔ یہ بڑے ہو کر مینڈک بنیں گے۔ نہیں، یہ بڑے ہو کر بڑی مچھلی بنیں گے۔ جنت ڈٹ گئی۔ اس نے ہار مان لی۔ ان کی مچھلیاں، ان کی مرضی۔ بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، مینڈک، زرافہ، ہاتھی، شارک، کچھ بھی بنے اس کی بلا سے۔ ٹیپو کو بلی کا بچہ ملا ہے، بلیک کلر کا ہے، اتنا کیوٹ ہے وہ۔ ٹیپو گھر سے لائے گا تو ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک اور اطلاع بہم پہنچائی گئی اور بڑے ہی رازدارانہ انداز میں پہنچائی گئی۔ چونکہ جنت کی بلی سلیم کو دے دی گئی تھی، تو وہ بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی تاکہ اس کے نانا کو بالکل پتہ نہ چلے کہ اب ایک اور بلی کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ بیزار سا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وسیع و عریض سبزہ زار پر اعظم شرازی باہر بیٹھے تھے۔ لان چیئر کا رخ کسی طرف تھا۔ بظاہر وہ کافی پیتے ہوئے آغا علی کی بات سن رہے تھے، مگر وہ دیکھ اسے ہی رہے تھے۔ فارس کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں میں یکایک سختی اتر آئی۔ رخ بدل کر اپنے کمرے میں گیا۔ کوٹ اور سنیکرز پہن کر باہر آیا تو ایک واویلا مچا ہوا تھا۔ کاکا سے بھاگتے ہوئے برتن گر گیا تھا۔ ان کے ٹیڈ پول جنہوں نے بڑے ہو کر مچھلیاں بننا تھا، وہ گھاس میں کہیں گم ہو گئے تھے اور وہ سب کے سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی کے بغیر تو وہ مر گئی ہوں گی۔ یہ خیال جنت اور اس کی جینیس فوج کو پورے 10 منٹ کی تلاش بسیار کے بعد آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابا کے ساتھ دوبارہ جاؤں گا تو بہت ساری ڈھونڈ لاؤں گا، کاکا نے تسلی دی۔ فارس انہیں ساتھ لیے باغ کی طرف چلا گیا۔ بچے اس کے ساتھ بہت خوش تھے اور یہ خوشی دونوں فریقین کے لیے بس وقتی ہی تھی کہ جب ٹیپو اپنی بلی کے ساتھ باغ میں نمودار ہوا تو اسے تب سمجھ میں آئی کہ پوری فوج اسے لینے کیوں آئی تھی۔ وہیں رکو، میں کہہ رہا ہوں وہیں رکو، وہ قدرے فاصلے پر کھڑا ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا اور جنت بلی اٹھائے اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، بالکل بھی نہیں کاٹتی، تم ہاتھ لگاؤ۔ اس کا خیال تھا فارس کو بلیاں اچھی نہیں لگتی تھیں، تبھی نانا نے اس کی بلی کو در بدر کر دیا تھا۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کے نانا کے دوست کے چہرے پر ناپسندیدگی کم اور خوف زیادہ تھا، حالانکہ وہ تو امن کی علمبردار بن کر آئی تھی تاکہ فارس اور بلیوں کے درمیان کوئی مفاہمت کروا سکے۔ مگر ڈرو نہیں، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کہتی، وہ پیار اور منت بھرے لہجے میں سمجھا رہی تھی، اور وہ ایک ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کرتا الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جنت وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں کہہ رہا ہوں آگے مت آؤ، اور وہ سنی انسنی کرتی آگے آ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بلی سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ خفگی بھرے پیار سے پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسے پیچھے کرو، اس نے جھڑکا۔ نہیں، طبیعت خراب نہیں ہوتی، دیکھو مجھے کچھ ہوا؟ اس نے بلی کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی، بہت پیار کرتی ہے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی اور بہت پیاری، بہت اچھی ہے، لیکن مجھ سے اب اسے دور رکھو۔ آخری جملہ اس قدر غصے اور سختی سے اس نے کہا کہ وہ ڈر کر وہیں رک گئی۔ اگلے کئی لمحے لب بھیج کر اسے دیکھتی رہی، پھر شدید غصے کے عالم میں کٹی کہہ کر اپنے سپاہیوں سمیت مڑ گئی۔ کٹی؟ وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ بھلا ان کی دوستی کب ہوئی تھی؟ وہ بھویں سکیڑے اس نمونی کو جاتا دیکھتا رہا جو سر جھکائے بہت غصے سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ آج جنت نہیں آئی؟ کھانے کے لوازمات میز پر سجاتی مدت نے پوچھا تو گلاس میں پانی انڈیلتے اس نے رک کر دیکھا۔ صبح والا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ داہ نکال کی جانب اٹھ گئی۔ وہ اب نہیں آئے گی، کٹی کر کے گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے پورا قصہ سنایا تو مدت ہنس دی۔ بہت پیاری بچی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ حالانکہ شروع میں جب ڈاکٹر مصطفیٰ اسے لائے تھے تو بہت ڈری سہمی سی رہتی تھی، بات تو دور کی بات ہے کسی کے پاس آتی تک نہیں تھی۔
पुलाव का चम्मच मुंह तक ले जाते उसके दाहिने हाथ की हरकत थमी। सर उठाकर मिद्धत को देखा। क्यों? मिद्धत ग्लास में पानी उडेल रही थी, चौंक कर उसे देखने लगी। तुम्हें डॉक्टर मुस्तफा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? फारिस ने चम्मच रख दिया। इससे पहले कि वो कुछ बताती, दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आपको आगा अली बुला रहे हैं। दरवाजे पर मुलाजिम लड़का था। तुम खाना खाओ, मैं अब्बा की बात सुनकर आती हूँ। मगर वो नहीं आई थी। गालिबन उसके ज़िम्मे कोई काम लगा दिया गया था। वो खाना खाने के बाद कुछ देर तक लॉन में टहलता रहा, फिर कुछ सोचकर डॉक्टर मुस्तफा के घर चला गया। दरवाज़ा सलीम ने खोला था। उसे अंदर दाखिल होता देखकर जन्नत वहीं से चिल्लाई, बाबा, फारिस आया है। वो जो इस ख्याल में था कि मोहतरमा अपनी कट्टी निभाएंगी तो इस पुरतपाक इस्तकबाल पर गड़बड़ा कर रह गया। वो हाथ से पकड़कर उसे अंदर लाई, झट से अपने खिलौने और भालू वगैरह हटाकर सोफे पर उसके लिए जगह बनाई। यहाँ बैठो। मेज पर हमेशा की तरह उसने फूलों की पंखुड़ियां अलग करके गोल दायरा बना रखा था। मसली हुई पंखुड़ियों के गिर्द पत्तों की लहर और सलामत फूलों का घेरा था। कहाँ गुम हो लड़के? सुबह से नजर ही नहीं आए। डॉक्टर मुस्तफा ने पूछा तो उसने जन्नत की पूरी कारस्तानी उन्हें सुना दी और वो कुछ शौक और हैरत से अपनी नवासी को देख कर रह गए। नवासी जो अपना गुस्सा नाराजगी भुलाए अपनी कोई ड्राइंग फारिस को दिखा रही थी, यकायक खफा हो गई। कट्टी, ये एक दिन में दूसरी बार दोस्ती खत्म हो रही थी। भावें सुकेड़े वो खफा खफा सी आतिशदान के करीब कोने में जा बैठी। चेहरे का रुख दीवार की तरफ था ताकि सलीम, साबरा बुआ, तोते, परिंदे, चिड़ियों और चींटियों को भी पता चल जाए कि वो कितनी नाराज है। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मेरी नवासी को मनाना चाहिए? डॉक्टर मुस्तफा ने पूछा। नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लग रही है। उसकी आंखों में शरारत चमकी। डॉक्टर मुस्तफा ने घूर कर देखा। आपकी नवासी सुबह मेरी जान लेने वाली थी, मत भूलिए, उसने कहा। निगाहें मुसलसल जन्नत पर थीं। सलीम उसके पास जा बैठा था। अब मिन्नत समाजत करता उसे कहानियों के बहलावे दे रहा था। अल्लाह के लिए बेटा, शहजादियों की कहानी मत सुनाने बैठ जाना। ऐसा ना हो रात को सोने से पहले दोबारा जिद करे कि गद्दे के नीचे एक मटर रखा जाए ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो असली शहजादी है या नहीं। ये भी हो चुका है। फारिस हंसा। जन्नत का चेहरा मजीद दीवार की तरफ घूम गया। वो पहले फारिस को गुस्सा दिखा रही थी, अब अपने नाना से भी नाराज हो चुकी थी। हाँ, ये पिछले हफ्ते हुआ। तो फिर क्या पता चला? हमारी जन्नत इतने सुकून से सोई कि बस, जवाब सलीम ने दिया। जन्नत को गुस्सा आ गया। ये इसलिए कि सलीम ने सात गद्दे नहीं रखे थे। नाराजगी के बावजूद गर्दन मोड़कर वजाहत जरूरी समझी। सारा कसूर सलीम का था। अगर वो सात गद्दे रखता तो जन्नत कन्फर्म शहजादी ठहरती। तुम्हें कहाँ से लाता सात गद्दे? सलीम ने एहतजाज किया। और गद्दे छोड़ें, हमें तो वो मटर भी नहीं मिला जो नीचे रखा था। हो सकता है दांतों की परियां मटर को दांत समझकर ले गई हों, डॉक्टर मुस्तफा ने कहा। जन्नत चौंकी, फिर आदत से मजबूर सब भूल भाल कर उनके पास आई। ऐसा भी होता है बाबा? वो आंखों में हैरत समोए पूछने लगी। हाँ, परियां आती हैं। याद है फारिस, जब तुम्हारा दांत टूटा था और हमने उसे तकिए के नीचे रखा था? और आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? वो बेसाख्ता चिढ़ गया। अच्छा, वो हंसे, यानी हम बाकी सबकी बातें करें, तुम्हारी ना करें। वो चेहरे का रुख बदल गया। बाबा बताएं ना, फिर क्या हुआ था? फिर परी आई थी, फारिस का दांत ले गई, पैसे रख कर चली गई, है ना फारिस? वो फारिस के तासुरात से महसूस हो रहे थे। प्लेट से फ्रेंच फ्राइज खाते हुए वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। जन्नत की आंखें इश्तियाक से फैली, लेकिन उसे फिर भी अफसोस भी हुआ कि जब उसका पहला दांत टूटा था तो पता नहीं कब, कैसे और कहाँ गिरा था कि दोबारा मिला ही नहीं। वरना मोनी ने तो कहा था तकिए के नीचे रखना, परी आएगी। रात काफी देर तक महफिल जमी रही, बातें होती रहीं। वो सोने के लिए गेस्ट रूम में गया
تو थोड़ी ही देर बाद जन्नत आ गई। वो बेड पर कोई किताब खोले बैठा था, सर उठाकर उसे देखने लगा। बाबा ने कहा है तुम्हें बिल्लियां बुरी नहीं लगती, और तुम्हें डर भी नहीं लगता? हाँ, उसने तायद में सर हिलाया। बाबा कहते हैं अगर तुम बिल्ली के साथ खेलोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। वो ठीक कहते हैं। तो तुम अब कभी बिल्ली के साथ मत खेलना, प्यार भी नहीं करना, उसने तंबीह की। मुस्कुराहट ज़ब्त करके उसे सर हिलाया। ठीक है, वरना तुम बीमार हो जाओगे, फिर स्कूल भी नहीं जा सकोगे, फिर टीचर तुम्हें मारेंगी। गालिबन डॉक्टर मुस्तफ़ा ने बहुत तफसील से उसे समझाया था। हाँ, मैं जानता हूँ। गुड नाइट। वो समझा बुझा कर चली गई। वो मुतबस्सम चेहरे के साथ अपनी जगह बैठा रह गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब रोने की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। आवाज़ जन्नत की थी। वो तेज़ी से उठकर बाहर आया था। सामने ही डॉक्टर मुस्तफ़ा उसे बाहों में भरे सीढ़ियों पर बैठे थे। वो ज़ोर से गिरा। ऊपर से उसका सर फटा। इतना खून बह रहा था बाबा। हिचकियों के बीच बमुश्किल लफ्ज़ अदा करती, शिद्दत से रोती जन्नत उसके सामने थी। दम साधे वो अपनी जगह खड़ा रह गया। गुड़िया, वो सिर्फ एक हादसा था, गलती से हुआ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। डॉक्टर मुस्तफ़ा उसकी पुश्त सहलाते हुए उसे समझा रहे थे। अम्मी मारेंगी। बाबा, खौफ और वहशत अंग अंग से आया थी। वो बाकायदा कपकपा रही थी। बाबा, हसनैन मर गया। उन्होंने भेज कर उसे खुद से लगा लिया। श्श्श, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ ख्वाब था बेटा। बात करते करते उनकी नज़र नीम तारीकी में फारिस पर पड़ी। नहीं बाबा, अम्मी आई थी, अम्मी मार रही थी। वो बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। हम सुबह मोनी के घर जाएंगे, नीलम से मिलने, पार्क भी जाएंगे, खिलौने भी खरीदेंगे, अभी आप सो जाएं। उसकी पुश्त थपथपाते वो उसे बहला रहे थे और जाने क्या कुछ पढ़ पढ़ कर उस पर फूंक रहे थे। शिद्दत से रोते बोलते सिसकते वो यकायक पुरसकून होने लगी थी। फारिस दरवाजे में ही खड़ा उन्हें खामोशी से देखता रहा। जब वो पुरसकून होकर सो चुकी तो उसे कमरे में सुलाकर वो नीचे आ गए थे। वो राहदारी में खड़ा था। उन्हें किचन में जाता देखकर उनके पीछे चला आया। सब खैरियत है? उसकी समझ में नहीं आया बात कैसे शुरू करे। हाँ। पानी पीने के बाद उन्होंने खाली ग्लास मेज पर रखते हुए गहरा सांस लिया। जन्नत ठीक है? उसे जाने क्यों फिक्र हो रही थी। हाँ, वो ठीक है, बस नींद में डर गई थी। अगले कई लम्हों तक तेज हवाओं का शोर ही उनके माबैन खामोशी में मुख्किल होता रहा। फिर उन्होंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे सब बता दिया। वो जन्नत को कब और यहाँ क्यों लाए थे, वो उनके साथ क्यों रह रही थी और वो इतना रो क्यों रही थी। फारिस उन्हें सुनते हुए अपनी जगह साकित सा खड़ा था। जन्नत को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी। गो के वो बता रहे थे कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास उसका 6 माह तक इलाज चलता रहा था और अब वो पहले से बहुत बेहतर थी, मगर फिर भी वो हैरान हुआ था। जो भी हुआ ना समझी में हुआ, मगर मेरी बेटी जन्नत को कसूरवार समझती है, बहुत नफरत करती है उससे। वो बोल रहे थे तो लहजे में दर्द पिन्हा था। अगर मेरी अपनी औलाद ऐसा ना कर रही होती तो शायद। मैं कभी मानता ही नहीं कि माएँ भी ऐसा कर सकती हैं। अपनी बात खत्म करके वो कर्ब से मुस्कुराए और उठ खड़े हुए। सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। उसका कंधा थपथपा कर वो चले गए, मगर फारिस विजदान कितनी ही देर तक अपनी जगह खड़ा रहा था। उसकी आंखों में जन्नत का हंसता मुस्कुराता चेहरा था और कानों में सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। जिन खुशकिस्मत तरीन बच्चों के साथ वो अपने नसीब का मुआजना करके खुद को बदकिस्मत तरीन गर्दानता रहा था, उनमें एक हंसता मुस्कुराता वजूद तो बिल्कुल उसके जैसा था। ठुकराया हुआ, नफरतों से घिरा, नामुकम्मल और अधूरा सा, मगर फिर भी खुश, मुतमईन और बहुत पुरसकून।
اگلے دن وہ پھر سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ گھر کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی، اتنی خوش اور آنکھوں میں اتنا سارا انتظار سموئے۔ جانے کیوں وہ نظریں چرا گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، بآواز بلند اتنا لمبا گڈ مارننگ کہہ کر بیگ کی اسٹرپس پر گرفت جمائے اس کے آگے آگے چلنے لگی، اور معمول کی طرح راستے میں کہیں سے مونی، کہیں سے کاکا، کہیں سے ٹیپو اور شاکا شامل ہوتے رہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آج فارس نے انہیں سخت تلخ کچھ کہا نہیں تھا اور نہ ہی اونچا بولنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ شور کرنے پر انہیں ٹوک بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک انہونی تھی۔ وہ اس انہونی پر بڑے خوش ہوئے، مگر یہ خوشی انہیں زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ کھیلتے بھاگتے جنت اس قدر زور سے گری کہ کسی پتھر سے رگڑ کھا کر اپنا گھٹنا چھلوا بیٹھی۔ تکلیف کی شدت سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں تو مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تو میں تو مر جاتی ہوں۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا، ٹھہر گیا۔ ذرا سی نظریں اٹھا کر اس نے جنت کو دیکھا۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھیں، آنسوؤں سے چہرہ تر اور لال ہو رہا تھا۔ درد صرف ایک گھٹنا چھلنے کا نہیں تھا، درد صرف کسی ایک زخم کا نہیں تھا۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، بازو سے پکڑ کر اس کے کپڑے جھاڑے، پھر اس کی طرف پشت کیے پنجوں کے بل جھک گیا۔ آؤ گھر چلیں۔ گردن میں بازو حمائل کرتی وہ پشت پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا، پھر وہ چپ ہو گئی۔ مونی، کاکا، شاکا، ٹیپو بڑی ہی سوگواری کے عالم میں ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر زخم صاف کر کے سنی پلاسٹ لگانے کے بعد وہ پھر ویسے ہی چہکتی پھر رہی تھی جیسے اسے کبھی چوٹ آئی ہی نہیں تھی، اور وہ گم سم بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شیرازی مینشن کے سرسبز احاطے میں اس کے فٹ بال سے کھیلتی جنت کمال اور اس کا بھرپور ساتھ دیتا وہ منظر مکمل تھا کہ وہ خوش تھا۔ وہ تصویر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے البم میں سج گئی تھی۔ مسکراہٹ تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں میں جھلکتی ہے، جو زندگی سے بھرپور لگتی ہے۔ تو فارس وجدان کی مسکراہٹ جمیلہ داؤد کے بعد جیسے اب زندہ ہو گئی تھی۔ وہ کم گو تھا مگر وہ جنت سے باتیں کرنے لگا تھا، اس کے لطیفوں پر ہنسنے لگا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بھاگ بھاگ کر چیزیں دیکھتی تھی تو وہ اسے روکتا نہیں تھا، قیمتی اشیاء کو چھیڑنے کی کوشش کرتی تھی تو اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اور مدحت خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کا بدلاؤ دیکھتی رہتی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی فارس کے تاثرات سے محظوظ ہونے لگتی۔ جنت ایک تنگ کوٹھڑی میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ اس کی موجودگی میں شیرازی مینشن کے اس الگ تھلگ حصے میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جب بھی ملنے آتی اپنا بیگ نت نئی چیزوں سے لازمی بھر کر لاتی تھی، ایک ایک چیز کر کے فارس کو دکھاتی جاتی۔ یہ بالوں پر ایسے لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایسے باندھا جاتا ہے اور ایسے لپیٹا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو کھلونا میک اپ کٹس بھی تھیں۔ فارس کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جنرل نالج سمجھ کر وہ بے دلی سے ہوں ہاں میں سر ہلاتا سنتا جاتا۔ ایک بار وہ اپنی کسی نیلو آپا سے نیل پالش لے کر آئی اور فارس سے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیر کے ناخنوں پر لگوا لی۔ بعد میں ڈاکٹر مصطفیٰ سے بھی سر جھکا کر ڈانٹ سن لی۔ پھر اگلے دن وہ نیل پالش اس کے پاس امانتاً رکھوا کر گئی کہ جب کبھی لگوانی ہوگی تو وہ اس کے پاس آ کر لگوا جائے گی، اور مدت کتنی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ رنگ اچھا ہے، سوچ رہی ہوں میں بھی تم سے لگوا لوں، آنکھوں میں شرارت سمو کر اس نے کہا۔ آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ فارس نے کتاب آگے کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا لیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے الماری میں اس کے استری شدہ کپڑے رکھتی رہی۔ ملاقات کی مدت 1 ماہ 25 دن تھی، اور شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت ترین مدت تھی۔ یہ اس کا خیال تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ شرارت بھرے رنگ اور مسکراہٹ بھری خوشیاں جنت کی وجہ سے آئی تھیں۔ یہ اس کی اور اس کے دوستوں کی صحبت کا اثر تھا کہ اب اسے ان کی باتیں، ان کی شرارتیں، لطیفے اور کہانیاں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ کسی مزاحیہ بات پر اب اسے ہنسی آ جاتی تھی، کسی انوکھے قصے کو وہ انجوائے کر لیا کرتا تھا۔ اب جب وہ چاند پر کسی چرخہ کاتتی بڑھیا کا ذکر کرتے تھے
तो वो फौरन मान लेता था। काका की टेडपोल मछलियां हैं, टीपू का घोड़ा जब बड़ा होगा तो उसके पर निकलेंगे, फूलों पर परियां मंडलाती हैं, दरख्तों की जड़ों में उनके छोटे छोटे घर हैं और नहर में जल परियां रहती हैं। वो बहुत सी परेशानियों और उलझनों के साथ शिराजी मेंशन आया था, मगर अब उसे अपनी महरूमियों को सोचने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इन बच्चों की संगत में वो जैसे सब कुछ भूल भाल जाता था। शायद खुशी ऐसी ही होती है, जो सबका हर गम, हर अजियत भुला देती है, जो आने वाले हर दिन से मुतल्लिक खुशगुमानी में मुब्तला कर देती है। ये एहसास खूबसूरत था। वो इस एहसास के साथ जीने लगा था। छुट्टियां खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। वो अपनी पैकिंग कर रहा था जब जन्नत मोनी के साथ मिलने चली आई थी। कुछ देर तक बाहर खेलते रहने के बाद मोनी चली गई तो जन्नत उसके पास आ गई। तुम इतवार को चले जाओगे? हाँ। कहाँ जाओगे? अपने हॉस्टल। कुछ देर तक वो तसव्वुर ही तसव्वुर में हॉस्टल के मायने ढूंढती रही, फिर बोली, फिर तुम दोबारा कब आओगे? अपनी किताबें बैग में रखते वो लम्हे भर के लिए रुका। फिर उसने मुड़कर जन्नत को देखा। शिराजी मेंशन, आजम शिराजी। सर्वेंट क्वार्टर्स में उसका कमरा। अधूरा नाम लिए किसी मुलाजिम के यतीम बेटे की पहचान। ये तमाम अंधेरे एक तरफ और जन्नत का मुंतजिर रोशन चेहरा दूसरी तरफ। गर्मियों की छुट्टियों में आऊंगा, उसने कहा, और बहुत दिल से कहा, फैसला करके, इरादा बांध कर कहा। वादा? जन्नत की तसल्ली नहीं हुई। वादा? पक्का वाला वादा? आंखों से तायद चाहती वो उसे कोई जीती जागती गुड़िया लगी। हाँ, पक्का वाला वादा। वो हंसा, वो खिल उठी। उसके चेहरे पर एक साथ कई रंग और कई ख्वाब सज गए। फिर हम पार्क जाएंगे और पहाड़ियों पर भी चढ़ेंगे और वहां दूर तक जाएंगे। उसने फिजा में ही हाथ बुलंद करके किसी तसव्वुराती सरजमीन की तरफ इशारा कर दिया। और बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे, मोनी, काका, मैं और टीपू और तुम और सलीम। सलीम का जिक्र करते हुए कोई बात याद आई तो चेहरे के तासुरात बदल गए। हम सलीम को नहीं लेकर जाएंगे, वो बाबा से मेरी शिकायतें लगाता है। ठीक है, उसने हामी भर ली। वो खुश हुई। किसी ख्याल के तहत वो राइटिंग टेबल की दराजें खींचकर कुछ ढूंढने लगा। मतलूबा चीज न मिलने पर उसने वार्डरोब का रुख किया। अब वो निचले खाने में कुछ देख रहा था। जन्नत पंजों के बल उसके बराबर बैठ गई, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है तो वो भी देखे वो क्या ढूंढ रहा है। अंदर लकड़ी का बड़ा बॉक्स रखा था, जिसे पूरा निकाल कर उसने फर्श पर रख दिया और वो चीजें अलग करके करने लगा जो वो उसे तोहफतन दे सकता था। हालांकि उसे अपने खिलौने और बचपन की अशिया बहुत अजीज थीं। कहानियों की किताबें, ढेर सारे रंग और मार्कर्स, चंद गाड़ियां भी थीं और जो छोटे साइज की थीं, और एक खूबसूरत सा खरगोश भी था। लकड़ी का बॉक्स, स्याह रंग का, जिस पर हर्फ एफ की कैलीग्राफी की गई थी, स्लाइड करके खुलता था। अंदर 3 डायरीज पैक शुदा हालत में जूं की तूं रखी थी। उसने ये डायरीज पिछले साल काफी महंगी कीमत पर खरीदी थी, मगर बावजूद कोशिश के भी वो उन पर कुछ लिख न सका था। उसने वो बॉक्स जन्नत को दे दिया। भले से वो इन सफ़ों को फाड़ कर ज़ाया करे या सबक लिख कर मस्ख करे या ड्राइंग बनाती रहे, उसे परवाह नहीं थी। बस वो चाहता था उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करे कि उसके पास तो हर तोहफा और हर चीज़ जूं की तूं पड़ी रहती थी। जन्नत इतनी सारी चीज़ें देखकर बेपनाह खुश हुई। तुम बहुत अच्छे हो, बाबा से भी अच्छे। उसे जब अपनी शदीद खुशी का इजहार करना होता तो वो उसे नाना से ऊपर का दर्जा दे दिया करती थी। वो उसे तहाइफ के साथ घर छोड़कर आया तो कितनी देर तक उसका दिल बोझल रहा। बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि वो वापस नहीं जाना चाहता था। उसने खुद को हॉस्टल तक महदूद करके शिराजी मेंशन में कभी ना आने का फैसला 3 साल पहले किया था, मगर अब वो आना चाहता था, बार बार आना चाहता था। ख्वाहिश दिल की थी, लबों पर नहीं लाई जा सकती थी।
نہ یہ گھر اس کا تھا، نہ لوگ اس کے اپنے تھے، نہ اس کے احساسات کی قدر تھی، نہ خواہشات کی کوئی منزلت تھی۔ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا، اپنے راستے خود سے نہیں چن سکتا تھا، اپنی منزل خود سے متعین نہیں کر سکتا تھا۔ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، دن کے اجالے میں بھی اس پر اداسی چھائی رہی۔ مکمل تیاری کے ساتھ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے سیاہ رنگ کی دو گاڑیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ آغا علی جس گاڑی میں اس کا سامان رکھ رہا تھا، وہ گاڑی شیرازی خاندان کے مکینوں کے زیر استعمال رہتی تھی۔ اس کی رفتار خود بہت مدھم ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچنے تک اس کے تاثرات مکمل بدل چکے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اب دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شیشے سیاہ تھے مگر وہ جانتا تھا گاڑی کی عقبی نشست پر کوئی موجود تھا۔ سیکیورٹی سخت تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت ہی تھی، ہارون شیرازی، اعظم شیرازی یا پھر بیٹھو۔ آغا علی نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو وہ بیگ داہنے کندھے سے لٹکائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ آپ کی جیپ کہاں ہے؟ خراب ہے، مکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ فارس اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا، نگاہیں آغا علی کے چہرے پر جمی رہیں۔ برابر والی سیاہ گاڑی کے شیشوں سے کسی نے اس کی طرف ایک بیزار سی نظر ڈالی، پھر ہیڈ فونز گردن پر ٹھہرا کر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے کین سے گھونٹ بھرا۔ ملازموں کے بچے ان گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں؟ اور گاڑی سے باہر عین سامنے فارس وجدان آغا علی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب نے اجازت دی ہے۔ اور صاحب نے جانے کیسے اجازت دی تھی؟ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو آغا علی نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک ٹو پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص بیٹھا تھا۔ پیسنجر سیٹ بھی اس کے جیسے ایک لہیم شہیم گارڈ نے سنبھال رکھی تھی۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر دی گئی۔ بیرونی احاطے سے نکل کر گاڑی مرکزی شاہراہ کی طرف بڑھی تو اس نے بلندی سے دور تک پھیلے سبزے کو دیکھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کا مکان اسے واضح نظر آ رہا تھا۔ اسے جنت کا خیال آیا تو وہ سوچ کر مسکرایا، اور قسمت اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راستے جدا ہوئے، منزل اندھیر ہو گئی، کچھ خواب آنکھوں میں ٹھہر گئے اور کچھ منتشر ہو کر بکھر گئے۔ امید قائم تھی، انتظار دائم رہا تھا، مگر گرمیوں کی وہ چھٹیاں کبھی نہیں آئی تھیں۔ فارس وجدان نے جو وعدہ جنت کمال سے کیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکا تھا، اور وہ تمام کی تمام یادیں، لمحے اور اشیاء اس کے سامنے بکھری پڑی تھیں، منتشر ٹوٹے بکھرے خوابوں کی طرح، کسی بھولی بسری یاد کی طرح مبہم، دھند میں ملفوف اور زخموں سے چور ہو کر۔ تلوار ویسی ہی مضبوط تھی، ہلکا سا رنگ اڑ چکا تھا، ووڈن باکس پرانا لگ رہا تھا، حرف ایف کی کیلی گرافی کے گرد جس 5 سٹکرز محض اس نشانی کے طور پر رہ گئے تھے کہ انہیں اتارنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اور ان کی نواسی کی یادگار تصویریں ووڈن فلور پر یہاں وہاں بکھری تھیں۔ وہ ہر تصویر میں ان کے کندھے سے اور کہیں سینے سے لگی کھڑی تھی، اور ہر تصویر میں اس کی جاندار مسکراہٹ شہد رنگ آنکھوں سے جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے 3 ڈائریز دی تھیں اور ان میں صرف ایک ہی اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا لی۔ وہ 7 سالہ جنت کی ڈرائنگز دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، مگر ڈائری کے صفحے گزرے وقت کی ان حقائقوں اور محسوسات سے پر تھے جنہیں بیان کرنے کا جنت کو کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ غم جو اسے لہو لہان کرتے تھے، وہ محرومیاں جو اسے فنا کرتی تھیں، وہ تنہائی جو اس کا مقدر ہو گئی تھی، اور وہ خوف جو اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا۔ اذیت بھرے لمحے، باتیں اور احساسات اس نے حرف بحرف درج کر رکھے تھے۔ وہ خود کو ادھورا، ناقص
اور نامکمل سمجھتی تھی۔ سارے اعتراض شکوے اس نے صفوں پر دھر دیے تھے، ہر درد کو امر کر دیا تھا، ہر دکھ کو سجا دیا تھا۔ کہیں غم رفع لکھائی سے جھلکتا تھا اور کہیں موت کی خواہش کرتی کسی عبارت سے لڑکتا تھا۔ شوہر کے گھر زندگی جہنم تھی اور ماں کا رویہ کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں اس نے ہر جگہ نانا کو یاد رکھا تھا۔ وہ ہوتے تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ وہ دعا کرتے تو یقیناً محرومیاں ٹل جاتی، محبتیں رہ جاتی، حالات ایسے نہ ہوتے، سزائیں اتنی نہ ہوتی، نہ کردار پر بات آتی، نہ قتل کا الزام لگتا، نہ اللہ کے ارادوں پر کوئی سوال اٹھاتا، نہ کوئی تکبر کی دلدل میں اترتے ہوئے خود کو خدا کرتا۔ ہاں، وہ ایسے ہی تھے، ہر ضرب کے آگے ڈھال بن جاتے تھے، کھری کھری سنا کر لاجواب کر دیتے تھے۔ نانا یقیناً اسے بچا لیتے، کسی وادی میں چھپا لیتے۔ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا، وہ اب بھی یہی کرتے، مگر وہ نہیں تھے۔ ان کے جیسی نہ کسی کی چاہت تھی، ان کے جیسا نہ کسی کا رویہ تھا۔ رشتوں کے معاملے میں وہ خود کو بدقسمت اور محبت کے معاملے میں خود کو بد نصیب سمجھتی تھی۔ وہ حرف بحرف اسے پڑھتا جا رہا تھا اور وہ خود کو لکھ لکھ کر مٹاتی جا رہی تھی۔ ڈائری کا سفر ڈاکٹر مصطفیٰ کی وفات سے شروع ہو کر برہان سے طلاق پر ختم ہو گیا تھا۔ آگے کے تمام صفحے بہت صاف اور خالی تھے، ایسے جیسے زندگی بس تھی ہی برہان تک، برہان سے طلاق اور ماں کی وفات تک۔ اس کے بعد آگے کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دہانی میں کئی صفحے پلٹ ڈالے تھے، مگر کہیں بھی اس کا ذکر نہ تھا۔ نہ نفرتوں کی نشاندہی تھی، نہ اذیتوں کا حوالہ تھا، ایسے جیسے اس کی زندگی میں فارغ وجدان نہیں آیا تھا۔ اس کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، اسے دوسرا گھر نہیں ملا تھا، سطریں خالی تھیں، خالی ہی رہی تھیں، مگر گزشتہ 5 ماہ فارغ وجدان کی آنکھوں میں سما گئے تھے۔ وقت رک گیا تھا، منظر بدلتے جا رہے تھے۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ اپنی ذات کے کلے میں محصور وہ اپنے آپ میں فنا ہونے لگا۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوگی۔ سو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی برہان کون تھا، فارس کون ہے۔ کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلف ریسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں۔ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ سینے پر کوئی ثقیل شے آن پڑی تھی، تنفس بھاری ہونے لگا تھا۔ دستک دے کر اس نے مسز شیرازی کے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بالکل خاموش بیٹھی تھیں، آہٹ پر سر اٹھائے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ زرکار روشنی میں انہوں نے اس کا حلیہ، اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات دیکھے اور پریشان ہو گئیں۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ کرب کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی تھی، میں اسے نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ مسز شیرازی دکھ اور صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ میں نے اس سے بہت بار کہا یہ کانٹریکٹ میرج ہے، میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جب تک ممی ہے تب تک تم یہاں ہو۔ مسز شیرازی کی آنکھوں میں کرب اترا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ میں نے اسے خوف دکھایا، میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا ممی، میں نے اسے بہت نفرت دکھائی ہے، بہت زیادہ نفرت دکھائی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی،
چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات فرش پر بیٹھ کر روتی رہی، میں آواز سنتا رہا مگر میں نہیں گیا۔ حالانکہ جب وہ چھوٹی تھی اور روتی تھی تو میں فوراً جاتا تھا۔ وہ ان کے غصے اور ناراضی کی پرواہ کیے بغیر رندھیا ہوئی آواز میں سب کہتا جا رہا تھا۔ وہ سدرا کی شادی پر نہیں جانا چاہتی تھی، میں اسے زبردستی لے کر گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ واپس آنا چاہتی تھی، میں اسے انہی لوگوں میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے فون کیا، میں نے موبائل آف کر دیا۔ اس نے ریکارڈنگ بھیجی، میں نے سنے بغیر نمبر بلاک کر دیا۔ یہ میری نفرت تھی ممی، اور آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی اس نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ میرا انتظار کیسے کرتی؟ وہ گھر چھوڑنے سے پہلے میرے لیے کیسے رکتی؟ میں تو کبھی نہیں رکا اس کے لیے، میں نے تو کبھی انتظار نہیں کیا۔ مسز شرازی اسی اذیت اور بے بسی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ یوں ٹوٹا ہوا تھا جیسے کبھی جڑ نہیں سکے گا، یوں بکھرا ہوا تھا جیسے کبھی سمٹ نہیں سکے گا۔ لیکن آپ میرا یقین کریں، اس نے مسز شرازی کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوشش کر رہا تھا، مجھے خود نہیں پتا، لیکن میں بدل رہا تھا ممی، میں اسے اپنا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے وہی 7 سالہ فارس ہو گیا تھا جو اپنی کہتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے شکوے وہ ان کی ہتھیلیوں پر دھر دیتا تھا، سارے غم سنا دیتا تھا، ساری محرومیاں دکھا دیتا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتی تھیں تو وہ پرسکون ہو جاتا تھا، مگر آج ان کے سینے سے لگ کر بھی وہ بے سکون رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، میں دوبارہ محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل، ممی، میرا دل، وہ اپنی تمام تر ہمت اور چٹان حوصلے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے باہوں میں سمیٹتے سمیٹتے وہ خود بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ اس کے آس پاس اب صرف اندھیرے تھے اور ماضی تھا، جنت تھی اور اس کا رویہ تھا، اس کی امید تھی، اس کا یقین تھا۔ کتنے مان سے وہ اس کا ہر کام کرتی تھی، کتنی امید سے وہ اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور کتنے صبر سے وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات سہ جاتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ بدل جائے گا، اسے یقین تھا وہ اس کا پتھر دل موم کر لے گی، اور جب یقین اثر کرنے لگا تھا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے طلاق اور کانٹریکٹ میرج کا ذکر ختم کر دیا، مگر اس کے ذہن سے نہ نکال سکا۔ اپنے فیصلے بدلنے لگا مگر اپنے ارادوں سے آگاہی نہ دے سکا۔ اس کی ہر عنایت سزا اور ہر مہربانی انتقام ہو گئی، اور وہ چاہ کر بھی اس کی غلط فہمی دور نہ کر سکا۔ معاملات دل کے تھے اور دل تک رہ گئے تھے، لفظی اظہار تو کہیں بھی نہ تھا، نہ اعمال سے امید ظاہر ہوئی تھی۔ وہ جو خود اپنے احساسات سے بے خبر رہا تھا، اسے خبر کیسے دیتا؟ وہ جو خود مایوسی کی دلدل میں دھسا ہوا تھا، اسے امید کیسے دلاتا؟ وہ ایک انعام تھی، بے شمار خسارے اور نقصانات کے بعد اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ اس کا نصیب تھی، اس کا رزق، اس کی راحت، اس کا سکون، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا تھا۔ خود احتسابی کی دو دھاری تلوار پر قدم دھرتے ہوئے وہ واپس پلٹ رہا تھا، مگر پیچھے ایک نہ ختم ہونے والی خلش اور کسک کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرہ بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوخ دھوکے میں آ نہ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب سا بدن نکھارے، زمیں پہ اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے، دھنک دھنک سراب ٹوٹے، کہ جسم و جاں پر عذاب ٹوٹے، اور تم بمشکل لرزتے ہاتھوں سے کرچی کرچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پہ چڑھ کے رستی ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو، اجڑ گیا جو جہان ڈھونڈو۔ کبھی تمنا کے راستوں پر
نکل پڑو تو خیال رکھنا، کہیں سے خالی پلٹ کے آنا، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی تھیں، منظر دھندلا سا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پیشانی کو چھوا، پھر آنکھوں کو مسلا۔ چند لمحوں کے بعد ہسپتال کا کمرہ مدھم نیلگوں روشنی میں نمایاں ہوا۔ قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کرتی ڈرپ، کئی خاموشیاں اور سناٹے لیے بند کھڑکیوں سے جھانکتی اداس شام۔ پلکیں جھپکا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری تھا۔ سامنے ہی کرسی پر صابرہ بوا تسبیح ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، پیشانی چومی، اسے بھیج کر خود سے لگایا۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ان کے سینے سے لگی سوچے جا رہی تھی، تو بس یہی کہ وہ یہاں کیوں کر اور کیسے موجود تھی۔ دھند مٹ رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، منظر واضح ہو رہا تھا۔ دماغ کی اس تاریک سرنگوں میں ایک روشنی سی پھیلی۔ مین روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اس کی حواسوں پر چھانے لگا۔ موسلا دھار بارش کے تصور سے وجود ایک بار پھر لرزیدہ ہوا۔ اس نے اسٹور پر کسی لڑکے سے موبائل لے کر سلیم کو فون کیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا، اس کی پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ وہ پورا دن اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس رہی تھی۔ طبیعت پہلے سے خراب تھی اور کچھ بارش کا بھی اثر تھا کہ اسے بخار نے آ لیا تھا، مگر وہ ان کے بے حد اصرار پر بھی نہ ہاسپٹل جانے کو تیار ہوئی تھی اور نہ ہی کچھ کھانے کو رضامند تھی۔ صورتحال کے پیش نظر سلیم نے صابرہ بوا سے فون پر رابطہ کر کے ان کی ٹکٹ شام تک کروا دی تھی۔ اسے بس کا وہ مشکل ترین سفر یاد آیا، تاریکیوں میں گھرا وہ شاک دن یاد آیا۔ انگاروں پر لوٹتا وجود، جلتی ہوئی ویران آنکھیں، کپ کپاتی انگلیاں، روتا تڑپتا دل، انگ انگ میں اترتا اضطراب۔ صابرہ بوا کے گھر پہنچنے تک، ان کے سامنے آنے تک، اور پھر کسی بے جان وجود کی طرح ان کی باہوں میں سمانے تک اسے یہ سب یاد تھا۔ اس کے بعد جب سر چکرایا تھا اور اندھیرے چھائے تو چیخو پکار سنتے اسے گمان ہوا تو بس اس امر کا کہ اب وہ مرنے والی ہے، مگر وہ مری نہیں تھی۔ اس کی سانسیں ہنوز چل رہی تھیں، دل ہنوز دھڑک رہا تھا، کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ لمبی بیماری سے اٹھی ہو۔ کیا انجام اب کسی نئے آغاز سے جڑ چکا؟ آنکھوں میں کرب لیے اس نے نظر اٹھا کر صابرہ بوا کو دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دی، آواز حلق سے نہ نکلی، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ صابرہ بوا نے ایک دم سے آپ دیدہ ہو کر اس کا زرد چہرہ ہتھیلیوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اب وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی خالی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سماعت میں پڑھتے الفاظ اسے مجسم کرنے لگے، دھڑکن تھمنے لگی، تنفس بھاری ہوا، آنکھیں پتھرانے لگیں۔ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کر کے، اسے کندھوں سے تھام کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اب اسے رپورٹ دکھا رہی تھی۔ دماغ پہلے سے معاف تھا، حواس چل رہے، لفظ عدم اور آواز صامت رہی۔ محرومیوں کے بوجھ تلے فنا ہوتا وجود یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق ہو گیا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، اس نے اپنا آپ چھڑا لیا۔ وہ گہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ صابرہ بوا کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ مذاق تھا نہ مزاح، ایک خبر تھی، بشارت تھی۔ انہوں نے رپورٹ سامنے رکھی کہ وہ خود دیکھے، خود سمجھے۔ یہ سراب نہیں تھا، خواب بھی نہیں تھا، اور اس نے دیکھا، اپنی ان ویران آنکھوں سے دیکھا، پلکیں جھپکا کر اور دھڑکنوں کو تھام کر دیکھا۔ 5 سالوں تک جو رپورٹ منفی تھی وہ مثبت ہو کر سامنے تھی۔ 5 سالوں تک جو محرومی ساتھی تھی وہ انعام ہو کر واضح تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، منجمد، بے حس، بے جان، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے زندگی کو کھوجتے، سانسوں کو جوڑتے، ایک بے جان کاغذ کو کپ کپاتی انگلیوں میں دباتے۔
تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت ایک مرد پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ گلدان ٹوٹ گیا تھا، کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے تھے، وہ ایک مکمل تصویر پرزوں میں بٹ گئی تھی۔ جنت نہیں، جنت میرا بچہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وقت پلٹنے لگا، صفحے الٹنے لگے، حقائقیں سبھی ہو گئیں، دن تاریک اور تاریک راتیں صفا ہو گئیں۔ یہ ایک کاغذی شادی ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گی۔ اب تم حق مہر کی رقم اپنے پاس رکھ سکو گی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سرخ ڈوروں میں کرب ہلکورے لے کر اٹھا، آنسو رواں ہو گئے۔ کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کی کن کی منتظر، اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحہ مستعد۔ اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس محرومی میں گزاری جاتی ہے۔ اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، پھر ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اللہ! پورے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا، آنکھوں سے وحشت اتر گئی، سانسوں سے وزن ہٹ گیا۔ جنہ بچے! صابرہ بوا نے اسے کندھوں سے تھاما ہوا تھا، وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ ان کی سن نہیں رہی تھی۔ مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نکتے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ پردوں کے درد سے جھانکتی سورج کی تیز روشنی، مسز شیرازی کا مسکراتا چہرہ، بے شمار کلر ٹیوبز، کینوس اور پینٹنگ، ہنزا کی پینٹنگ، اسر یسرا کی پینٹنگ۔ ہر اسر کے ساتھ یسرا ہے، اور یہ یسرا کیا ہے؟ اگلی بار میں اس کا جواب دوں گی آپ کو۔ یکا یک منظر بدلا تھا۔ تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ نصیب، نصیب! ہر طرف ایک ہی گونج تھی، ایک ہی صدا۔ اس ایک لفظ نے اسے کتنا ڈرایا تھا، کتنا رلایا تھا۔ آن کی آن میں اب کتنا معتبر، کتنا منفرد، کتنا بدیع انوکھا ہو گیا تھا۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے تب بھی سوچا تھا، وہ اب بھی سوچ رہی تھی، اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ انعام اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، اب بھی نہیں آ رہا تھا، بالکل نہیں آ رہا تھا۔ جنہ بچے! اس نے سر اٹھا کر روتی سسکتی نگاہوں سے صابرہ بوا کو دیکھا، یقین اور بے یقینی کے عالم میں اندر ہی اندر ٹوٹتے بکھرتے ہوئے، خود اذیتی کی دلدل میں اترتے ہوئے۔ بار بار تاریک رات کا منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، اپنا فیصلہ یاد آ رہا تھا۔ موت اور اس کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا، چند لمحوں کی مسافت تھی۔ وہ خودکشی کرنے والی تھی، اپنی جان لینے والی تھی۔ اسے وہ آخری لمحہ یاد آیا، وہ آخری پل، جب فٹ پاتھ سے آگے سڑک پر قدم جماتے وہ ٹھہر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی تو نہیں ہل سکی تھی۔ اسے نانا ابو یاد آئے تھے، ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تھا۔ اذیت بھری زندگی تو گزار رہی تھی، آخرت برباد کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ اور وہ لمحہ ٹھہر گیا، وہ لمحہ رہ گیا۔ پوری دنیا میں خود کو تنہا تصور کرنے والی جنت کمال اس لمحے تنہا نہیں تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ صابرہ بوا نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، ان کے سینے میں سر دیے وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساری محرومیاں، ساری اذیتیں، سارے کے سارے غم یکا یک عدم ہوئے۔ وہ ایک عطا ہر مصیبت پر بھاری ہو گئی، وہ ایک انعام ہر درد کو فنا کر گیا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، اور اس کے خدا نے اسے حیران کر دیا تھا۔
जन्नत के शौहर ने बताया नहीं उसने घर क्यों छोड़ा। सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हुए आवाज समाज से टकराई तो अम्मार अपनी जगह थम कर रह गया। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कदम उठाता आगे बढ़ा। ड्राइंग रूम की नशिस्तों पर खानदान के बड़े सब विराजमान थे। सायरा सामने ही सर झुकाए बैठी थी। जन्नत के चचा चची फूफी छोटी चची वगैरह सब मौजूद थे। किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था उसका। करीमा आंटी उसके बाप से कह रही थी। वो अपनी जगह साकित सा उन्हें देख कर रह गया। वो जन्नत की सगी फूफो थी। मजलिस में जन्नत का किरदार डिस्कस हो रहा था। खानदान भर में तरह तरह की बातें फैल गई थी और तरह तरह की फैली हुई इन बातों की तस्दीक के लिए ही वो सब लोग यहाँ जमा हुए थे। किसी को ये खबर मिली थी कि वो घर के किसी मुलाजिम के साथ भागी थी और किसी ने ये सुना था कि फारिस विजदान के किसी दोस्त के साथ उसका चक्कर चल रहा था। तभी उसे घर से निकाल दिया गया। वो अपनी जगह साकित सा पथराया हुआ खड़ा था। कोई इतना बेहिस, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? गर्दन मोड़कर उसने हफ्सा आपी को देखा। वो सर झुकाए शर्मिंदा सी बिल्कुल खामोश बैठी थी। ना जवाब देने की हिम्मत थी, ना सफाई पेश करने की सकत। जन्नत कमाल एक बार फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में भूचाल ले आई थी। एक बार फिर उनकी फैमिली ज़ुबान ज़देआम आ गई थी। कमाल की बेटी, कमाल की बेटी। अब सब कह रहे थे और वो खामोश थी हमेशा की तरह। आज भी उनके पास कहने को कुछ नहीं था। हैरत है किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जन्नत ने अपना घर फायजा आंटी की वजह से छोड़ा है, जिन्होंने उनके उसके घर जाकर अच्छा खासा तमाशा क्रिएट किया। वो अंदर दाखिल होते ही बोल पड़ा था। हाँ, तो हरकतें ही उसकी ऐसी थी, मुंह दिखाने के काबिल जो नहीं रही होगी। करीमा आंटी ने फौरन से पेंतरा बदला। हरकतें? कैसी थी उसकी हरकतें? वो आंखों में गुस्सा लिए उनकी तरफ देखने लगा। ऐसी फितना परवर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पहले अपने भाई की जान ली, फिर हमारे भाई का सर खाया, बुरहान की जिंदगी जहन्नुम बनाए रखी। जरा पूछो तो आलिया से कैसे दिन भर फोन से चिपकी रहती थी। इश्क माशूके से फुर्सत मिलती तो घर संभालती। एक तो बांझ। उन्होंने हकारत से सर उठाया और ऊपर से ढिठाई अलग। माहीन का बच्चा मारने की कोशिश तक कर डाली। नफीसा बहन तो उसकी मौत मारी गई। अरे मैंने तो सज्जाद से कह दिया था कि गैरों के लायक नहीं है ये, अपने जमान से ही निकाह कर दो, वही इसे सीधा रखेगा, मगर नहीं। वो गुस्से और हकारत से बहुत सी बातें, बहुत से किस्से, बहुत से वाकयात सुनाती जा रही थी और कोई भी उन्हें टोक नहीं रहा था। ये सब ऐसे ही था। ये सब शुरू से है सही चलता आ रहा था। बस कर दे आंटी, फॉर गॉड सेक। वो सारा लिहाज और मुरवत बालाए ताक रखते हुए चीख पड़ा। इब्राहिम साहब, आपका बेटा तो पूरा बावला हो गया है। ना छोटे बड़े की तमीज है, ना लिहाज कर रहा है किसी का। इब्राहिम साहब ने उसे तंबीह करते हुए बड़ों की महफिल से चले जाने का हुक्म दिया था, मगर आज उसे कोई नहीं रोक सकता था, ना सायरा, ना इब्राहिम और ना खानदान का कोई फर्द। अगर पागल कह ही दिया है तो आपने मुझे, तो फिर मेरे पूरे पागलपन का मुजाहिरा भी देख लें। आपको क्या लगता है हम कल के बच्चे बेवकूफ़ और ना समझ हैं? हमें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। नफीसा आंटी जन्नत की वजह से नहीं, आप सब की वजह से मरी हैं। उसने उंगली उठाकर सबकी तरफ इशारा किया था। उन्हें बेटियों के ताने देने वाले आप लोग थे, उन पर तंज़ तशनी करने वाले आप लोग थे, उनकी महरूमियों का आप लोगों ने सरेआम मजाक उड़ाया, उन्हें जहनी मरीज बना दिया। ज़रा मुहासबा करते हैं आंटी। मुझे बताइए, सब आप ही ने हाल ही में चौथी बेटी को जन्म दिया है। दिन रात ससुरालियों के ताने सुन रही है ना वो, वही लफ्ज़ जो कभी आपने नफीसा आंटी को सुनाए थे। करीमा आंटी के चेहरे पर तारीक सा साया लहरा गया। आपकी अपनी औलाद आपके गरूर और तकब्बुर का खमियाजा भुगत रही है और आप में अभी जुर्रत बाकी है कि आप उसी औरत की बेटी को एक बार फिर निशाना बना रही हैं। ड्राइंग रूम में खामोशी थी। अब तो जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा था। रोहिना चची को नाज था। वो चार बेटों की माँ हैं। चार शेर जवान उनके घर पैदा हुए हैं।
उनकी नस्लें आगे चलेंगी। नफीसा आंटी उनके सामने 7 बेटियों की माँ कोई हकीर सी मखलूक थी, और आज उनके वो तमाम के तमाम बेटे सिर्फ बेटियों के बाप हैं। उसने रुख बदलकर उन्हें देखा। अब आप इस बात को ज़ेर बहस क्यों नहीं लाती? 7 बेटियों की माँ होना नफीसा आंटी का कसूर था। अब इतनी सारी पोतियों की दादी होना किसका कसूर है? और रोहिना चची को यूं लगा था जैसे भरे बाजार में किसी ने तमांचा दे मारा हो। सायरा ने पहली बार अपने बेटे को नहीं टोका था। हफ्सा आंखों में हैरत और सदमा लिए उसे देखे जा रही थी। मैं हैरान हूँ, आप लोगों में अभी भी हिम्मत है इस तरह उस औरत की औलाद पर जुबान दराजी करने की, जिसकी जिंदगी आप लोगों ने खुद जहन्नुम बनाई और इतनी बेहिसी की कि जरा फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह तो अपना हिसाब ले रहा है, ये कैसे हो सकता है आप सब अपने हिसाब से इस तरह बेखबर रहें? आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं तो इसका मतलब है कि हमें भी कुछ नजर नहीं आता होगा। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा छा गया था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। किसी भी बड़े फर्द की सकत नहीं रही थी कुछ भी बोलने की। वो सब जन्नत के मामले में इकट्ठे हुए थे और अम्मार ने तो जैसे इन सब के इज्तिमा को निशाना बनाकर उन सब की हकीकतें उनके मुंह पर दे मारी थी। वो शदीद गुस्से के आलम में बिफरा हुआ सा खड़ा था। जन्नत कभी अपनी औलाद के लिए दरबारों मज़ारों पर नहीं गई, और आप लोग कहते हैं माहीन का बच्चा ज़ाया करने के लिए उसने तावीज़ गंडे करवाए हैं। वो सरापा सवाल बना उन सबको देखे जा रहा था। अब बुरहान के घर जो भी नुकसान होगा तो उसका इल्ज़ाम सारी उम्र जन्नत के सर डालते रहेंगे आप लोग। जब उसे अपनी ज़िंदगी से ख़ानदान से बेदखल कर चुके हैं तो फिर उसे डिस्कस करने का मकसद? फ़ायज़ा चची को कोई हक नहीं पहुंचता था इस तरह उसके घर जाकर उसके ससुरालियों के सामने बेइज्जत करने का। और खुदा के लिए उसने हाथ जोड़े, अब बख्श दें जन्नत को। बात खत्म नहीं होनी थी मगर उसने खत्म कर दी। अक्स अधूरे थे और उसने अधूरे रहने दिए। आईना मुकम्मल और सलामत था, हकीकतें भी उतनी ही तल्ख और नुमाया। जो खामोशी उसकी मौजूदगी में छाई हुई थी वो उसकी गैर मौजूदगी में भी ठहरी रही। किसी में हिम्मत ना रही थी मजीद कोई बात या बहस कर सके, कोई दलील दे सके या कुछ तरदीद कर सके। वो मजलिस, वो इज्तिमा सबका एहतसाब हो गया था। आईने में हर किसी का करह चेहरा वाज़ेह था और उसके चेहरे से तकरीबन सब ने नज़र चुराई थी कि हकीकत का सामना तो फिर वो लोग करते हैं जो खुद को बदलना चाहते हों। एक एक करके सब उठते चले गए। सिर्फ हफ्सा कमाल ही थी जो अपनी जगह सुन बैठी रह गई थी। वो 3 दिन अस्पताल में रही। तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। साबरा बुआ उसे अपने घर ले आई। उनका अलग पोर्शन था। वो बैरूनी दरवाजे से उनके हमरा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई थी। बीमारी का असर हनूज था। कमजोरी इतनी हो गई थी कि जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर उसका सांस फूल गया था। ऊपर एक वसी और अरीज कमरा था। बुआ उसे कमरे में ले आई। हवादार लंबी खिड़कियां जो पीछे सरसब्ज खेतों की तरफ खुलती थी और सामने वाली खिड़कियों से नीचे सहन का पूरा मंजर नजर आता था। जामन का फैला हुआ दरख्त, साए में बिछी हुई चारपाई, सुर्ख ईंटों का पक्का सहन, सफेद दीवारों पर सरसब्ज बेलें चढ़ी हुई थी। आईनी गेट बंद था। नीचे 3 कमरे थे। किचन था। मर्दों के लिए अलग से बैठक सामने ही बनी हुई थी जिसका एक दरवाजा बाहर खुलता था। साबरा बुआ की भांजी नीचे मुकीम थी। ऊपर का कमरा, वॉशरूम और छोटा सा किचन इनके हवाले था। वो खिड़की में खड़ी नीचे देखने लगी। बच्चों के शोर के साथ संदल आपा की आवाज वाजे थी। उनका 9 साला बेटा पाइप हाथ में पकड़े दरख्तों को पानी देता। उसका रुख अपनी छोटी बहन की तरफ मोड़ चुका था और इस शदीद गर्मी में ठंडक के एहसास से खुश होने के बजाय वो भां भां करके रोने लगी थी। अली! संदल आपा ने किचन से ही उसे कड़ी नजरों से देखा था और उसने वही पाइप सर पर किए खुद को मुकम्मल भिगो लिया। एक तो गर्मी में काम करवाती हैं, ऊपर से डांटती भी हैं। ये दरख्तों को जरा सा पानी देने से तुम्हारी कमर टूटती है? जरा सा पानी देता हूँ। आंखें फैलाकर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा। अभी कहेंगी पूरे सहन में पानी का छिड़काव करो, फिर यहाँ से सारी चारपाइयाँ हटवा कर वहाँ रखवाएंगी। उसके बाद बाहर भेजेंगी, अली ये ले आओ, अली वो ले आओ, अली ये काम कर दो, अली वो काम कर दो।
شلوار اور بنیان میں وہ دھوپ میں کملایا ہوا سا کھڑا تھا۔ جنت کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ سندل آپا اسے ہسپتال میں ملنے آئی تھی تو ان کے ساتھ وہ بھی تھا۔ اللہ معاف کرے، کب تم سے چارپائیاں اٹھواتی ہوں میں؟ اس دن نہیں اٹھوائی تھی جب یاور چاچو آئے تھے، یہاں رکھو وہاں رکھو اب وہاں رکھو۔ ایک ہی تو چارپائی تھی، وہ بھی فاطمہ کی، حد ہے۔ تانے سن لو موصوف سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ موٹر بند کر کے کچن کا رخ کیا تو وہ مکمل بھیگا ہوا کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ دھوپ میں آنکھیں چندھیا کر یہاں وہاں دیکھتا چھوٹی بہن اپنا منہ خشک کرتی جامن کے ساتھ بندھے جھولے پر ٹک گئی تھی۔ اب وہ بہن کے سر پر کھڑا تھا اور اسے جھولا چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ بہن نے رسیوں پر گرفت جما کر نفی میں زور و شور سے سر ہلایا اور ایک بار پھر چلائی، اماں! علی مت تنگ کرو اسے، سندل آپا جھنجھلائی۔ اے ہے لڑکے، 2 گھڑی سکون سے بیٹھ جا کہیں۔ صابرہ بوا کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ پھر سے بگڑ گیا۔ دھپ دھپ پاؤں اٹھاتا آہنی گیٹ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ پھر اسے آنگن میں 2 سالہ بچی نظر آئی۔ فیڈر ہاتھ میں لیے وہ جھولا جھولتی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی کونے سے تیسری بچی نمودار ہوئی۔ تقریباً 6 سال عمر ہوگی۔ ایک ہاتھ میں کاپی اور دوسرے میں پینسل لیے سائے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرنے لگی۔ یہ میں سندل کا سوٹ لے آئی ہوں، یہی پہن لو۔ کل بازار جاؤں گی تو گرمیوں کے سوٹ لے آؤں گی۔ بوا اندر داخل ہوتے ہی بولی تھی۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ الماری کھول کر انہوں نے ایک سوٹ اندر لٹکا دیا اور دوسرا بیڈ پر رکھ دیا۔ نہا کر کپڑے بدل لو، میں تب تک تمہارے کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ سندل تو کہہ رہی ہے آلو گوشت پکائے گی، میرا ارادہ ہے ساتھ بریانی بنا لیتے ہیں، تمہیں ویسے بھی بریانی بہت پسند ہے۔ تیزی سے بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے انہوں نے کہا اور جنت گمسم انہیں دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے، بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے، اور تم تو ہو ہی صدا کی لاپرواہ، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ ان کے لہجے اور انداز سے پیار، خفگی، تنبیہ، خوشی نمایاں تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اشتیاق میں آ جاتی، کچھ سوچ کر بے ساختہ مسکرانے لگتی۔ ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ میرے لیے اتنا اہتمام نہ کریں، اس کے لب ہلے۔ بوا نے اب کے اسے ذرا خفگی سے دیکھا تھا۔ کیوں اہتمام نہ کریں، میں تو کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ سلیم کو بتایا تو کہہ رہا تھا پیسے بھیج دے گا۔ مجھے خاص تاکید کی، جنت کا خیال رکھیے گا، کسی چیز کی کمی نہ ہو، پھل فروٹ سبزیاں۔ اب کل عامر سے کہہ کر منگواؤں گی سب۔ وہ جیسے خود سے سب طے کر رہی تھی، اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے ہر فیصلہ خود کر رہی تھی۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی بوا۔ جو بات دل میں تھی وہ لبوں پر آ گئی۔ چپ، ایک لفظ نہیں، انہوں نے جھڑک دیا۔ یہ تیرا گھر ہے تو میری بیٹی ہے، میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اور سلیم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب ہم بے سہارا تھے تو وہ ہمارا سہارا بنے، سلیم کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا، اس کے سارے اخراجات خود اٹھائے، اور اب جب ان کی بیٹی پر وقت آیا ہے تو میں منہ موڑ لوں گی۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسو پونچھے، وہ نچلا دانتوں تلے دبائے رونے پر قابو پاتی رہی۔ چل جلدی سے فریش ہو جا، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور چلتا رہا تو آنسو بھی بہتے رہے۔ اپنی حالت سوچ سوچ کر اذیت بڑھتی رہی۔ کپڑے بدل کر وہ تولیے سے بال خشک کرتی باہر آئی تو دروازے کی درز سے جھانکتا سر یکایک غائب ہوا۔ وہ علی تھا، یقیناً علی تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر بال اچھی طرح خشک کیے، کنگھی کی۔ کچھ ہی دیر بعد بوا ٹرے ہاتھوں میں لیے اندر آ گئی تھی، ساتھ ہی سندل آپا بھی تھی۔ 2 سالہ بیٹی کو اٹھائے وہ اسے بہت محبت سے ملی۔ کھانا انہوں نے وہیں اکٹھے کھایا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی محبت اور اخلاق کے آگے وہ بار بار آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بمشکل آدھی روٹی اور بریانی کے کچھ چمچ لینے کے بعد اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بوا اسے پیار بھری خفگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ ختم کرو اسے، شاباش۔ بھوک نہیں ہے بوا؟ اب تمہیں صرف اپنی بھوک کی فکر تھوڑی کرنی ہوگی، سندل آپا ہنسی۔
وہ خفیف سا ہو کر سر جھکا گئی۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا۔ شاید بیماری کا اثر زائل نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ بعد میں کھا لوں گی بوا، ابھی اتنا ہی۔ بوا نے مزید اصرار نہ کیا۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ تیز پنکھا چلائے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بوا اس کی طرف سے تسلی کر کے نیچے چلی گئیں۔ صحن میں ایک بار پھر سندل آپا اور علی کی تکرار شروع ہو چکی تھی، مگر آواز مدھم تھی اور کچھ دیر میں مدھم سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔